ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواہ البخاری. محترم اور معزز سامعین، نصاب زکوٰۃ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. گزشتہ درس کے اندر سونا، چاندی اور موجودہ کرنسی یعنی روپے پیسے کا نصاب بیان کیا گیا تھا. آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ مال تجارت اور بہیمۃ الانعام یعنی چوپایوں اور اناج کا نصاب بیان کیا جائے گا. تو مال تجارت کا نصاب بھی وہی ہے جو موجودہ کرنسی کا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے نصاب میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہی اموال تجارت کا نصاب قرار پائے گا. یعنی تقریباً 25,000 انڈین کرنسی یا تقریباً 37,000 نیپالی روپیہ کے برابر اگر کسی کا کاروبار ہے تو اس پر اپنی پونجی یعنی راس المال سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا. لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طریقے سے غلہ اور اناج کا نصاب ہماری شریعت نے 5 وسق متعین کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا فیما دونا 5 اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. اور 5 وسق کی پیمائش میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے 5 وسق کو 7.5 کوئنٹل کے مساوی قرار دیا ہے، اور بعض فقہا نے 5 وسق کو 9 کوئنٹل کے مساوی قرار دیا ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 کوئنٹل غلہ ہے، اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں زکوٰۃ نکالے. اگر بارش کے پانی سے وہ غلہ پیدا ہوا ہے تو اس میں وہ عشر یعنی 10% زکوٰۃ نکالے، یعنی 1 کوئنٹل میں 10 کلو زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر ضروری ہوگا. اور اگر مصنوعی ذرائع سے یعنی محنت کر کے مشین وغیرہ کے ذریعے سے کھیتوں کو سیراب کیا ہے تو اس میں 5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا اس کے اوپر. اور بہیمۃ الانعام یعنی چوپایوں کا نصاب بھی شریعت نے متعین کیا ہے، اور ہر جانور کا الگ الگ نصاب شریعت نے متعین کیا ہے. چنانچہ اونٹ کا نصاب 5 ہے، یعنی 5 اونٹ سے کم اگر ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. گائے کا 30 سے متعین کیا ہے، یعنی 30 گایوں سے اگر کم ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور بکریوں کا نصاب شریعت نے 40 متعین کیا ہے، یعنی 40 بکریوں سے کم اگر بکریاں ہیں تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور ان مویشیوں میں سے انہی مویشیوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جنہیں دودھ اور اسی طریقے سے افزائش نسل وغیرہ کے لیے رکھا گیا ہو. لیکن اگر کام وغیرہ کے لیے رکھا گیا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یا اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے مویشیوں کے متعلق کہ سال کے اکثر اوقات میں وہ اپنی غذا خود حاصل کرتے ہوں، تبھی ان مویشیوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی. خود حاصل کرتے ہوں یعنی گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے ہوں، انہیں دانہ اور چارہ کھلانے میں خرچ نہ کیا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں ان مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے جسے مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اب اگر کوئی بھی مال جب وہ نصاب کو پہنچے گا
تب اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر نصاب کے پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے یا زکوٰۃ کے نکالنے میں غفلت و سستی کرتا ہے تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے جو وعید سنائی ہے اس وعید کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کی